الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. جی دیکھو، بات چل رہی تھی حقوق کے بارے میں، بیوی کے حقوق اور اس کی حیثیت. تو حقوق کا معاملہ بہت سخت معاملہ ہے، اور یہ دھیان رکھے کہ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے خیر اور شر رکھا ہے. دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے اندر برائی نہ ہو اور اس میں کوئی نہ کوئی اچھائی نہ ہو. انگریزی کی کہاوت بتائی تھی کہ حکمت تمہاری گم شدہ چیز ہے، جہاں سے ملے اس کو لے لو. تو جو اچھائی ڈھونڈنے والے ہیں تو انہوں نے کہا کہ دیکھو، بند گھڑی ہے، خراب گھڑی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی بولے 24 گھنٹے میں 2 مرتبہ سچ بولتی، اچھائی نکل. تو اچھائی تلاش کرو گے تو مل جائے گی. دیکھو، اچھائی تلاش کرو گے تو مل جائے گی، لیکن تلاش کرنا ضروری. تلاش کرو گے تو مل جائے گی. کوئی برا نہیں ہے قدرت کے کارخانے میں. حضرت مفتی شفیع رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں. مطلب یہ ہے کہ جو چیز بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے اپنی حکمت اور مشیت سے پیدا فرمائی ہے. اگر غور کرو گے تو ہر ایک کے اندر حکمت اور مصلحت نظر آئے گی. لیکن ہوتا یہ ہے کہ آدمی صرف برائیوں کو دیکھتا رہتا ہے، اچھائیوں کی طرف نگاہ نہیں کرتا. اس وجہ سے وہ بددل ہو کر ظلم و ناانصافی کا ارتکاب کرتا ہے. اب دیکھو، عورت کے اندر کیا اچھی صفات ہے وہ دیکھو. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. کہ اگر تمہیں وہ عورتیں پسند نہیں ہیں جو تمہاری نکاح میں آ گئی، کہ اگر تمہیں وہ عورتیں پسند نہیں ہیں جو تمہاری نکاح میں آ گئی، تو اگرچہ وہ تمہیں ناپسند ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں بہت خیر رکھی ہو. جو تمہیں پسند نہیں ہے لیکن اللہ نے اس میں بہت خیر رکھی ہو. اس لیے حکم یہ ہے کہ عورت کے اچھے وصف کی طرف نگاہ کرو، اس سے تمہارے دل کو تسلی بھی ہوگی اور بدسلوکی کے راستے بھی بند ہوں گے. تو ناپسند ہے تو ساتھ ساتھ میں سوچو کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے کہ اس میں بہت ساری خیر بھی رکھی ہے. ایک چیز پسند ہے تو دوسری تو اس میں خیر ہے. تو جب یہ چیز نگاہ کریں گے تو کیا ہوگا؟ اس سے تمہارے دل کو تسلی بھی ہوگی اور بدسلوکی کا راستہ بھی بند ہو جائے گا. ایک بزرگ کا سبق آموز واقعہ ہے. حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بزرگ کا قصہ لکھا ہے کہ ایک بزرگ کی بیوی بہت لڑنے جھگڑنے والی تھی. ایک بزرگ کی بیوی بہت لڑنے جھگڑنے والی تھی، ہر وقت لڑتی رہتی تھی. تو سننے والے کہیں گے کہ ایک بزرگ کی نہیں، ہم سب کی ایسی ہے. ایسا تو نہیں ہے نا کہ یہ انہوں نے غلط لکھا ہے کہ ایک بزرگ کی. نہیں، ایک بزرگ نہیں، ہم سب کی بیویاں تو ماشاءاللہ بہت اچھی ہے.
اللہ تعالیٰ اور اچھا بنائے۔ ایک بزرگ کا قصہ لکھا ہے کہ ان کی بیوی بہت لڑنے جھگڑنے والی، ہر وقت لڑتی رہتی تھی۔ جب گھر میں داخل ہوتے بس لعنت ملامت لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا۔ گھر میں داخل ہوتے، وہ تھے بزرگ، اور بیوی کیسے ملی کہ گھر میں داخل ہوتے تو کیا لعنت ملامت لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا۔ کسی صاحب نے ان بزرگ سے کہا کہ دن رات کی یہ تمہاری جھک جھک، دن رات کی تمہاری یہ بالکل ٹینشن اور لڑائی آپ نے کیوں پالی ہوئی ہے؟ یہ قصہ ختم کر دو۔ یہ کیا لگا ہے جب دیکھو تم اللہ والے ہو، تمہاری قدر بھی نہیں کر رہی ہے، اور رات دن دیکھو تو تمہیں لعنت کر رہی ہے، جب بھی آؤ تو ملامت کر رہی ہے، جھگڑا کرتی ہے۔ ہوتا ہے نا، کچھ لگانے والے ہوتے وہ آ جاتے ہیں بہت ہمدرد بن کر۔ تو آیا ہوگا کوئی، تو انہوں نے آ کر کہا کہ کیا یہ لگایا ہے اور آپ نے اس کو کیوں پالی ہوئی ہے؟ یہ قصہ ختم کر دیجئے اور طلاق دے دیجئے۔ تو ان بزرگ نے جواب دیا کہ بھائی دیکھو کیا بہترین جواب دیا ہے کہ بھائی طلاق دینا تو آسان ہے، جب چاہوں گا دے دوں گا۔ بات اصل میں یہ نہیں ہے، بات دراصل یہ ہے کہ اس عورت میں اور بہت سی خرابیاں نظر آتی ہے، اس عورت میں اور بہت سی خرابیاں نظر آتی ہے، لیکن اس کے اندر ایک وصف ایسا ہے، ایک صفت ایسی ہے جس کی وجہ سے میں ان کو کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ دیکھا انہوں نے کیا نظر کی، اس کے اندر ایک صفت ایسی ہے جس کی وجہ سے میں ان کو کبھی نہیں چھوڑوں گا اور کبھی طلاق نہیں دوں گا، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر وفاداری جم کے رہنے کا، وفاداری کا ایسا وصف رکھا ہے، ایسی صفت رکھی ہے کہ اگر بالفرض میں گرفتار ہو جاؤں، مجھے کوئی پکڑا بھی جاؤ اور 50 سال تک جیل میں بند رہوں میں، تو مجھے یقین ہے کہ میں اس کو جس کونے میں بٹھا کر جاؤں گا اسی کونے میں بیٹھی رہے گی۔ ایسی وفادار ہے، جس کونے میں بٹھا کر جاؤں گا وہ اسی کونے میں بیٹھی رہے گی، ایسی، اور کسی کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گی، اور یہ وفاداری ایسی صفت ہے کہ اس کی کوئی قیمت نہیں ہو سکتی۔ تو دیکھو انہوں نے اس کی ساری برائیوں کے اندر ایک صفت کیسے نکالی، لوگوں نے آ کر ان کو لگایا گھر توڑنے کے لیے، تو انہوں نے پہلے سے ہی کہہ دیا بھائی اس کے اندر ایک صفت بڑی عجیب ہے، میں اس وجہ سے کبھی اس کو نہیں چھوڑ سکتا۔ سبحان اللہ۔ تو ایسے ایسے قصے ہیں بہت سارے۔ اور ایک بزرگ تھے تو ان کی بھی ایسی بیوی تھی، تو لوگوں نے کہا، تو انہوں نے کیا کہا کہ چلو یہ مجھے ملی ہے تو میں برداشت کر لوں گا، لیکن میں اگر اس کو چھوڑ دوں گا یہ کسی اور کے پاس جائے گی تو دوسرے کو تکلیف پہنچائے گی، تو اس سے اچھا ہے کہ میں ہی تکلیف برداشت کر لوں۔ دیکھو اس کے اندر بھی خیر کا پہلو نکالا، کیونکہ اس کو زندگی تو گزارنی ہوگی، کہیں نہ کہیں بیچاری جائے گی، تو دوسرا بھی وہ دوسرے کو پریشان کرے گی، اچھا ہے کہ میرے ساتھ ہی زندگی گزر جائے اور میں ہی اس کو برداشت کر لوں اور میرے درجات بلند ہو جائیں گے اور اس کا بھی زندگی گزر جائے گی۔ تو کیسے کیسے لوگ سوچنے والے ہوتے ہیں، جب سوچیں گے تو اللہ تعالیٰ بڑی عجیب عجیب چیزیں کھولیں گے۔ عورتوں میں اللہ نے بڑے عجیب عجیب اچھے صفات رکھے ہیں، لیکن ہماری نظر ہی نہیں جاتی۔ جی تو اب اسی پر ایک اور قصہ ہے، ایک اور جوکس بھی سن لو میاں بیوی کا۔ جی لطیفہ، ایک مرتبہ بیوی تھوڑی غمگین تھی، شوہر نے پوچھا کیا بات ہے، کیا سوچ رہی ہو؟ تو اس نے سوچا کہ میں اس بات میں ہوں کہ میں مر جاؤں گی تو تمہارا کیا ہوگا، میں اس بات کو سوچ رہی ہوں۔ تو شوہر اس بات کو سن کر وہ تھوڑا سا غمگین ہو گیا اور سوچ میں پڑ گیا۔ تو بیوی نے پوچھا کہ اچھا تم کیا سوچ رہے ہو؟
تو اس نے کہا کہ اگر تو نہ مری تو میرا کیا ہوگا؟ تو نہ مری تو میرا کیا ہوگا؟ ارے سمجھ گئے، جو سمجھیں گے وہ ہنسیں گے، جو نہیں سمجھیں گے وہ کچھ بھی نہیں۔ تو ایسے ایسے ہوتے ہیں جوکس۔ حضرت مرزا مظہر جانے جانا اور نازک مزاجی، دیکھو جہاں بھی عورتوں کی بات آئے گی وہاں حضرت مرزا مظہر جانے جانا کا نام ضرور آئے گا، اس کے بغیر تو بات پوری ہوتی ہی نہیں ہے۔ اور نازک مزاجی، حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا، یہ بھی ہمارے سلسلے کے بزرگوں میں سے آتے ہیں۔ نقشبندیہ سلسلہ جہاں سے گزرتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے، تو وہاں سے اس بیچ میں یہ بھی آتے ہیں۔ یہ بہت بڑے بزرگ تھے، بہت اللہ والے تھے اور نازک مزاج بھی تھے، تو اس کا نام تو آپ نے سنا ہوگا، اور آپ نے کئی مرتبہ اپنے قصہ بھی سنا ہوگا۔ جی، بڑے ولی اللہ گزرے اور ایسے نفیس مزاج اور نازک مزاج بزرگ تھے کہ اگر کسی نے سراہی یعنی مٹکا جو ہوتا تھا اس کے اوپر گلاس ٹیڑھا رکھ دیا، پہلے مٹکا ہوتا تھا، مٹکے اوپر سے گلاس رہتا تھا اور اس میں سے پانی پیتے تھے، پھر گلاس رکھ دیتے اس کے اوپر الٹا، تو اتنا نازک مزاج تھا کہ کوئی اگر پانی پی کر اس گلاس کو تھوڑا سا ٹیڑھا رکھ دیتا تو اس کا ٹیڑھا دیکھ کر سر میں درد ہو جاتا تھا، ایسا نازک مزاج تھی۔ ٹیڑھا گلاس کو ٹیڑھا دیکھ کر سر میں، یعنی اس کو اٹھایا ہے تو اس کو ویسا ہی بیچ میں سیدھا رکھا جائے، اگر ایک سائڈ پر رکھ دیا ہے نا تو سر میں درد ہو جاتا ہے۔ اب اس سے اندازہ لگاؤ تو کیا ہوگا۔ ایسے نازک مزاج آدمی تھے، اور ذرا بستر پر جاوے تو شکنے آ جائے، نہیں ہوتی شکنے، ہاں یعنی وہ ہماری بیڈ شیٹ پر جو نہیں ہوتا ہے چادر تھوڑی ادھر ادھر ہو جاتی ہے تو کیا بولتے اس کو؟ ہاں سیل، ہاں شکنے ہو جاتی ہے، اوپر نیچے ہوتی ہے نا چادر، تو اس کو کہتے ہیں۔ تو بستر پر یعنی بالکل پلین ہونا چاہیے، کیا فرمایا اگر اس پر شکنے آ جائے تو سر میں درد ہو جاتا تھا۔ ہاں کریس، ہاں ہاں جی، تو اس پہ سر میں درد ہو جاتا تھا۔ تو اب ایسا تو نازک مزاج، لیکن ان کو بیوی جو ملی وہ ماشاء اللہ وہ بڑی بد سلیقہ، جیسے کو تیسا بیوی جو ملی تو اچھی ملنی چاہیے، اتنے اللہ والے تھے تو بیوی بھی تو ایسی شاندار ملنی چاہیے تھی جو ان کی قدر کرے، تو لیکن ان کو بیوی جو ملی وہ بڑی بد سلیقہ، بڑی بد مزاج، زبان کی فوہٹ یعنی بہت بھولنے والی، جی ہر وقت کچھ نہ کچھ بولتی رہتی تھی، بولنے والی ہر وقت کچھ نہ کچھ بولتی رہتی تھی، تو مزاج بھی گڑبڑ، بولنے میں بھی زیادہ اور سلیقہ بھی نہیں، تو یہ ان کو ملی بیوی۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو عجیب عجیب طریقے سے آزماتے ہیں، نیک بندوں کو عجیب عجیب طریقے سے آزماتے ہیں، ان کے درجات بلند فرماتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش تھی، لیکن انہوں نے ساری عمر ان کے ساتھ نبھایا ہے، بتاؤ ساری عمر ان کے ساتھ نبھایا، چھوڑا نہیں، چھوڑنے کی بات تو کبھی سوچنے کا ہی نہیں۔ یاد رکھے جتنے سننے والے ہیں، بیوی کو چھوڑنے کی بات کبھی سوچنا بھی نہیں ہے، نبھانے کی بات سوچو کہ نبھائیں گے کیسے۔ ہاں نبھائیں گے تو اللہ پھر راستہ کھولے گا، اور چھوڑنے گے تو شیطان بیچ میں اور آ کر پتہ نہیں کیا کیا برائیاں اور لائے گا، خیر کی طرف نگاہ ہی نہیں جائے گی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش تھی، لیکن انہوں نے ساری عمر ان کے ساتھ نبھایا، اور فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ میری گناہوں کو شاید اس طرح معاف فرما دے۔ کیا فرماتے تھے؟ کہ میرے گناہوں کو شاید اللہ تعالیٰ اس طرح معاف کرا دے کہ میں برداشت کر لوں تو نب جائے گا۔ جی تو ایسا تھا کہ انہوں نے بھی دیکھو بیوی کو نبھایا ہے، اوپر ایک اللہ والوں نے اس کی ایک صفت کو دیکھ کر نبھایا، اور ایک اللہ والوں کا قصہ سنایا
کہ انہوں نے کہا کہ دوسروں کو جا کر تکلیف پہنچائے تو میں ہی تکلیف کیوں نہ برداشت کروں، میرا مزاج بن گیا ہے، اب دوسرے کا مزاج بنے نہ بنے، پھر بیچاری کو تکلیف ہوگا اور کہیں جانا پڑے، کہاں گھومتی پھرے گی، میں ہی نبھا لوں۔ جی تو ایسے ایسے لوگ تھے۔ ہمارے معاشرے کی خواتین دنیا کی حورے ہے، حورے، ہمارے معاشرے کی خواتین۔ ہمارے حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے ہندوستان پاکستان کے معاشرے کی خواتین، ابھی افریقہ والے سنیں گے کہ ہمارا نام تو نہیں آیا، ارے آپ کے بھی نام آ گئے، کیونکہ آپ بھی تو اصل ادھر سے ہی آئے، اس لیے وہیں کی عورتیں ہیں۔ تو فرمایا ہمارے ہندوستان پاکستان کے معاشرے کی خواتین دنیا کی حورے ہے، دنیا کی حورے ہے، اور اس کی وجہ یہ بیان فرماتے تھے کہ ان کے اندر وفاداری کا وصف ہے۔ ہاں، ان کے اندر ایک صفت بڑی عجیب ہے کہ وفادار ہوتی ہے، چاہے کیسی بھی تکلیف ہو لیکن وہ ہمارے ساتھ جم کے رہتی ہے، وہ زبان کے اعتبار سے کچھ بھی ہو لیکن چھوڑنے کا بات وہ کبھی نہیں کرتی۔ ہاں، باقی دوسرے دیکھو یوروپین ہیں اور دوسرا مغربی معاشرہ دیکھو تو ذرا کچھ ہو گیا وہ چھوڑ کے دوسرے کے پاس، وہاں پر عورتیں مردوں کو طلاق دیتی ہے، یاد رکھو۔ یہ جو مغربی جو تہذیب ہے وہاں عورتیں مردوں کو طلاق دیتی ہے، اور ہماری جو تہذیب ہے وہاں مرد عورتوں کو طلاق دے، لیکن عورتیں نبھانے والی ہوتی ہیں۔ عورتیں تو جس گھر میں چلی گئی وہ تو اسی نیت سے جاتی ہے کہ یہیں سے ہمارا جنازہ نکلے گا۔ تو یہ کون؟ حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہماری یہ اس طرف کی عورتیں جس کو مشرق کہتے ہیں، مشرقی خاتون جس کو کہتے ہیں، ان کے اندر وفاداری کا وصف ہے۔ جب سے مغربی تہذیب و تمدن کا وبال آیا ہے مغرب کا، اس وقت سے رفتہ رفتہ یہ وصف بھی ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ہاں، وہ تہذیب جب آئی ہے تو اس کے اندر ختم ہوتا جا رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر وفاداری کا ایسا وصف رکھا ہے کہ چاہے کچھ ہو جائے لیکن یہ اپنے شوہر پر جان نثار کرنے کے لیے تیار ہے، کچھ بھی ہو جائے، اور واقعتاً اور اس کی نگاہ شوہر کے علاوہ کسی اور پر نہیں پڑتی۔ جی، بہرحال ان بزرگ نے حقیقت میں اسی حدیث پر عمل کر کے دکھلا دیا، ان کریہ منہا خلقن رضی منہا آخر، کہ اگر ایک بات ناپسند ہے اس عورت کی تو دوسری بات پسند بھی ہوگی، تو اس کی طرف دھیان اور خیال کرو اور اس کے نتیجے میں اس کے ساتھ حسن سلوک کرو، ساری خرابی یہاں سے شروع ہوتی ہے، ساری خرابی یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ برائیوں کی طرف نگاہ ہوتی ہے اور اچھائیوں کی طرف نگاہ نہیں ہوتی۔ جی تو یہ تو نبھانے کے بارے میں ساری باتیں آئی، اور اس کے اندر جو بھی ہے فرمایا وہ اس کی صفت ہے، اللہ نے جو رکھی ہے، جیسے ٹیڑھا پن رکھا ہے تو فرمایا وہ عیب نہیں ہے، وہ اس کی فطرت ہے، وہ اسی میں اچھی لگتی ہے۔ تو یہ ہے، ابھی آگے بتا رہے جو بیوی پر جو بہت سارا ظلم ہوتا ہے، تو فرمایا دیکھو بیوی کو مارنا بد اخلاقی ہے، بیوی کو مارنا بد اخلاقی ہے۔ اس باب کی تیسری حدیث ہے، ان عبداللہ بن زمعة رضی اللہ عنہ انہ مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم يخطب ثم ذکر النساء فوعظ فیہن فقال العبد احدکم فیجلد امرأته جلد العبد فلعلہ یزاجعها من آخر یومه۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبے میں بہت سی باتیں ارشاد فرمائی، لیکن اس خطبے میں اس باب سے متعلق جو باتیں ارشاد فرمائی وہ یہ کہ آپ نے فرمایا کہ بری بات ہے کہ تم میں سے ایک شخص اپنی بیوی کو اس طرح مارتا ہے جیسے آقا اپنے غلام کو مارتا ہے، آقا اپنے غلام کو مارتا ہے، اور دوسری طرف اسی سے پھر اپنی
خواہش بھی پوری کرتا ہے. یہ کتنی بد اخلاقی اور بے غیرتی کی بات ہے کہ آدمی اپنی بیوی کو اس طرح مارے جس طرح غلام کو مارا جاتا ہے. ہاں، تو یہ بالکل غلط ہے جو لوگ اس طریقے سے کرتے ہیں. بیوی کی اصلاح کے 3 درجات ہیں. اگر اس کی اصلاح کرنا ہے تو اس کا بھی ایک طریقہ ہے. مارنا یہ طریقہ نہیں ہے. اولاد کو بھی مارنا یہ طریقہ نہیں ہے. اصلاح کا طریقہ سیکھنا پڑتا ہے. تو بیوی کی اصلاح کا طریقہ 3 درجات ہے. جیسا کہ عرض کیا کہ قرآن کریم نے میاں بیوی کے تعلقات کی چھوٹی چھوٹی جزیات اور مسائل کا حکم بھی بیان کرنے کا اہتمام کیا ہے قرآن نے. ورنہ قرآن بڑے بڑے اصول بتا دیتا ہے، باقی سارے نبی علیہ السلام حدیثوں میں ملے گا، لیکن یہ میاں بیوی کے متعلق چھوٹی چھوٹی باتیں بھی قرآن نے بیان فرما دی. میاں بیوی کے درمیان کچھ نہ کچھ باتیں ہوتے ہی رہتی ہے. چپکلیش سمجھ گئے، یعنی کچھ تو میں کی باتیں. کا پہلا درجہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ شوہر کو بیوی کی کوئی بات ناپسند ہوگی. شوہر کو بیوی کی کوئی بات ناپسند ہو گئی، اس کا حل قرآن کریم نے یہ بتا دیا کہ جب ایک بات تمہیں ناپسند ہو گئی تو تم یہ دیکھو کہ وہ دوسری بات اس کے اندر پسندیدہ ہوگی. تم یہ دیکھو کہ وہ دوسری بات اس کے اندر پسندیدہ ہوگی. اور پھر بھی اگر شوہر یہ سمجھتا ہے کہ اس کے اندر بعض باتیں ایسی ہے جو قابل برداشت نہیں ہے بلکہ اصلاح کے لائق ہے، بعض ایسی خرابیاں ہیں کہ جو قابل برداشت نہیں بلکہ اس کی اصلاح کرنا ضروری ہے، اور ظاہری ہے کہ مرد کو اس بات کا بھی مکلف بنایا گیا ہے کہ اگر بیوی میں کوئی بات قابل اصلاح اور بری دیکھے، ہو سکتا ہے شریعت کے خلاف ہو، تو اس کی اصلاح کی فکر کرے. لیکن اس کی اصلاح کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، وہ طریقہ قرآن کریم نے بتا دیا. جی، واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. سب سے پہلے تو ان کو نرمی، خوش اخلاقی اور محبت سے نصیحت کرو. فعظوهن سب سے پہلا کیا کرو، فعظوهن یعنی خوش اخلاقی سے. یہ وہ آرڈر سے نہیں، آرڈر نہیں دینا ہے. فرمایا فعظوهن کیا کرو، نصیحت کرو. کیسے؟ اچھے اخلاق سے اور محبت سے. اگر آپ نے کوئی ایسی بات دیکھی ہے بیوی میں جو ناقابل برداشت ہے تو اس کے باوجود اس کی اصلاح کرنا ضروری ہے. اصلاح کے لیے 3 طریقے بتائے ہیں. پہلا تو اس کو محبت اور اخلاق اور نرمی کے ساتھ نصیحت کرو. فعظوهن یہ اصلاح کا پہلا درجہ ہے. اگر یہ کام بھی کر چکے ہیں اس کے باوجود بھی وہ سمجھ نہیں رہی ہے، اگر نصیحت کے ذریعے وہ باز آ جائے تو بس، اب آگے قدم نہ بڑھاؤ، اب اس کو تانا وغیرہ مت دو. اور اگر واعظ و نصیحت کا اثر نہ ہو تو پھر اصلاح کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ سونا چھوڑ دو. وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ پھر ان کے ساتھ سونا چھوڑ دو، ناراضگی کا اظہار دوسرے نمبر پر. اور اپنا بستر الگ کر دو. اگر ذرا بھی سمجھ ہوگی، فہم ہوگی، درستگی ہوگی تو اب باز آ جائے گی. تو پہلا درجہ اگر نہیں سمجھے تو دوسرا درجہ یہ اختیار کرو، اب باز آ جائے گی. بستر الگ کرنے کی تفصیل آگے مستقل حدیث کے تحت آ رہی ہے. پھر اور اگر اصلاح کا دوسرا درجہ بھی کارگر ثابت نہ ہوا کہ اس کے باوجود بھی اس کے پر کوئی اثر نہیں ہے تو پھر تیسرا درجہ آپ اختیار کرو، اور ترتیب سے کرنا ہے. تیسرا درجہ اختیار کرو اور وہ ہے مارنا. لیکن مار کیسی ہونی چاہیے وہ سمجھو. سب خوش ہو گیا، ہاں دیکھو ہمیں مل گئی اجازت، لیکن سنو جلدی نہیں کرنا. تو اس کی حد بتائی، مار کیسی ہونی چاہیے اور کس قدر ہونی چاہیے.
کیسی ہونی چاہیے، کس قدر ہونی چاہیے؟ دیکھو شریعت نے بتایا، لیکن اس کے آگے کی تفصیل ہم نہیں سمجھتے ہیں. اس کے بارے میں الوداع، حجت الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جو آخری نصیحت فرمائی، ان میں نصیحت بھی فرمائی کہ وَضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرَّحٍ، یعنی اول تو مار کا مرحلہ آنا بھی نہیں چاہیے، مارنا ہی نہیں، دو سے ہی کام چلا لو. اور اگر آئے بھی تو اس صورت کو صرف اس وقت استعمال کیا جائے جب اس کے علاوہ کوئی چارہ باقی نہیں رہ جاتا. یہ وہ ہے جو بہت بڑی غلطی، جس میں شریعت کے خلاف بھی کوئی قدم اٹھایا ہے تو بھی چھوڑنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ فرمایا اس کی اصلاح کرو اور اصلاح کے طریقے بتائے. جب اس کے علاوہ تو اس کو صرف اس وقت استعمال کیا جائے، اگر کوئی بھی چارہ نہیں ہے تو پھر اس کو اس وقت استعمال کیا جائے جب اس کے علاوہ کوئی باقی نہ رہے، اس لیے کہ مار بالکل آخری چارہ کار ہے. اور اس میں یہ قید لگا دی کہ وہ مار تکلیف دینے والی نہ ہو، یعنی اس مار سے تکلیف دینا مقصود نہ ہو، بلکہ تعدیب، ادب سکھانا مقصود ہو اور اصلاح مقصود ہو. اس لیے تکلیف دینے والی ایسی مار جائز نہیں جس سے نشان پڑ جائے. دیکھو مارنے میں بھی کیا بتائی، ایسی مار جس سے نشان پڑ جائے، یہ بالکل جائز نہیں. تنبیہ کے لیے ماننا ہے، اس لیے کہ ہمیں غصے سے تھوڑی ماننا ہے، تنبیہ کے لیے ماننا ہے. ماننے کے بارے میں مزید تفصیل انشاءاللہ آگے مستقل حدیث کے ماتحت آ رہی ہے. جی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں کے ساتھ آپ کا سلوک، بیویوں کے ساتھ نبی کا سلوک. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، اس وقت 9 ازواج مطہرات آپ کے نکاح میں تھی، 9 تھی. اور وہ ازواج مطہرات آسمان سے نزول کیے ہوئے فرشتے نہیں تھے، وہ کوئی فرشتے نہیں تھے. ازواج مطہرات انسانی تو تھے نا، کوئی آسمان سے اتارے ہوئے فرشتے نہیں تھے، وہ اسی معاشرے کے افراد تھے. ان کے درمیان وہ باتیں بھی ہوا کرتی تھی جو سوکنوں کے درمیان آپس میں ہوا کرتی ہے. 9 بیویاں تھی تو آپس میں ظاہر بات ہے سوکنوں کے درمیان میں جو باتیں ہوا کرتی ہے وہ ہوتی ہے. اور وہ مسائل بھی کھڑے ہوتے تھے جو بعض اوقات شوہر اور بیوی میں کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ ساری عمر نہ صرف یہ کہ کسی خاتون پر ہاتھ نہیں اٹھایا، بلکہ جب کبھی گھر کے اندر داخل ہوتے تو چہرے مبارک پر تبسم ہوتا تھا، چہرے مبارک پر تبسم ہوتا تھا. تو اللہ کے رسول جب بھی جاتے، ہاتھ تو کبھی اٹھایا ہی نہیں، وہ تو سوال ہی نہیں ہوتا ہے، لیکن تبسم ہوتا ہے. آج تو اس کی بیوی کا نام بھی تبسم ہو تو تبسم نہیں کرتا بیچارہ. تو بھی تبسم نہیں کرنا، وہ تو سراپا تبسم ہے، تو کم سے اس کو دیکھ کر تو تبسم کر لو. تو خیر مطلب ہنستے ہوئے داخل ہوتے تھے، گھر میں منہ چڑھائے ہوئے نہیں آنا ہے. کہ گھر میں اگر دروازہ ہی دیر سے کھلا ہے تو پہلے ہی منہ چڑھ گیا ہے، یا تھوڑی دیر ہوئی ہے تو منہ چڑھ گیا. تو گھر میں آتے ہی سارا ٹینشن باہر، پہلے تو سلام کرے اور اس کے بعد ہنسے، خیریت پوچھے اور مسکراتے ہوئے گھر میں داخل ہو. شور کرتے ہوئے نہیں ہو کہ شیر آیا ہے تو سارے بچے چھپ جائیں گے اور بیوی بھی ڈر جائے گی، جیسے شیر کو دیکھ کر ڈر جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے، بلکہ محبت اور عاشقانہ گھر میں داخل ہونا چاہیے. یہ بھی سنت ہے، ہم سنتوں کو زندہ کرتے ہیں نا. تو ہم نے کھانے کی سنتیں تو یاد رکھی ہے، اور میٹھا کھانے کی سنت تو سب نے یاد رکھی ہے. تو اسی طریقے سے گھر میں ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے داخل ہونا یہ بھی تو سنت ہے کہ ہمارے نبی ہمیشہ گھر میں داخل ہوتے. حالانکہ کیا ایک دوسرے کی باتیں نہیں کہتے ہوں گے ایک دوسرے کو، لیکن آپ ہمیشہ مسکراتے رہتے تھے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے کہ ان کے پر ہاتھ نہ اٹھایا جائے. اس لیے بیوی پر ہاتھ نہ اٹھانا یہ بھی سنت ہے، اور مسکرا کر داخل ہونا یہ بھی سنت ہے.
ماننے کی جو اجازت ہے وہ تو بہت آخری حالات میں، جبکہ پہلے دو چیزیں کر چکے ہو. پہلے دو چیزیں نہیں کی ہے تو بالکل اجازت نہیں، اجازت بھی نہیں. ورنہ عام حالات میں تو ماننے کی اجازت بھی نہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی نہیں. سنت وہ ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر تبسم ہوتا تھا، مسکراہٹ ہوتی تھی. جی، تو انشاءاللہ ہم بھی اپنے گھروں میں مسکراہٹ کے ساتھ آئے، چاہے کیسی ہی پریشانی ہو. لیکن وہ پریشانی ہمارے لیے، ہم باہر رہتے ہیں، ہمارے پر بہت سارے بوجھ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن گھر میں آئے تو ان کا کیا قصور؟ یہ تو بیچارے صبح سے انتظار کر رہے ہوتے ہیں، بچے انتظار کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم گھر میں مسکراتے ہوئے داخل ہو اور یہ سوچے کہ میرے نبی پر دن کا کتنا غم تھا. کیا ہمارے پر ایسا ہے؟ لیکن اس کے باوجود بھی میرے نبی جب گھر میں داخل ہوتے تو مسکراتے ہوئے داخل ہوتے. ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمت اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، آمین. ہمیں کبھی کبھی تعلیم کے طور پر فرمایا کرتے تھے کہ آج میرے نکاح کو 55 سال ہو گئے ہیں. تعلیم کے لیے کتنے؟ 55 سال ہو گئے، 55 ایئرس ہو گئے ہیں. لیکن الحمدللہ کبھی اس 55 سال کے عرصے میں لمحہ لہجہ 55 سال کے عرصے میں لہجہ بدل کر بات نہیں کی ہے. لہجہ بدل کر بات نہیں کی. سبحان اللہ. دیکھو کوئی آسان کام ہے اس کو نبھانا. جی، بدل کر بات نہیں کی. میں کہا کرتا ہوں کہ لوگ پانی پر تیرنے اور ہوا میں اڑنے کو کرامت سمجھتے ہیں. پانی میں تیرنے اور ہوا میں اڑنے کو کرامت سمجھتے ہیں. اصل کرامت تو یہ ہے کہ 55 سال بیوی کے ساتھ زندگی گزاری، اور یہ تعلق ایسا ہوتا ہے کہ جس میں یقیناً ناگواریاں پیدا ہوتی ہے. یہ بات ممکن نہیں کہ ناگواری نہ ہوتی ہو، لیکن فرماتے ہیں کہ میں نے لہجہ بدل کر بات نہیں کی. تو یہ کرامت نہیں ہے تو کیا ہے؟ اس کو کوئی صاحب کرامت نہیں کہے گا. ذرا ہوا میں اڑے تو کہے گا کہاں یہ ہے کوئی بزرگ. آج بزرگ ہم کہاں ڈھونڈ رہے ہیں؟ ارے بزرگی تو یہ ہے میاں بیوی کے رشتے کو نبھانا اور ایک ایمان کو بچانا. یہ دو بہت اہم ہے. سمجھو ولی ہے، ان کو خوش اخلاقی کے ساتھ جو نبھا کر دنیا سے گیا اور ایمان کو بچا کر گیا، وہ ولی بن کر جائے گا سیدھا جنت میں. کیوں؟ کہ شیطان کو یہی دو چیزیں بالکل پسند نہیں. آپ دیکھ لو کہ شیطان کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے میاں بیوی کا محبت سے رہنا اور ایک ایمان کا بچانا. وہ سب سے بڑا دشمن یہی دو چیزوں کا ہے. باقی دوسری چیزیں ہیں وہ تو دوسری ہے، 2 نمبر کی ہے. لیکن سب سے پہلے نمبر پر یہ ہمارے ایمان کی چوری کرتا ہے یا پھر ہماری بیوی کی چوری کرتا ہے، یعنی رشتے کو توڑواتا ہے. اس لیے اس کو نبھانا، بیوی کے رشتے کو، میاں بیوی کے رشتے کو نبھانا دونوں کے لیے بڑی ولایت پر پہنچا دیتا ہے. کیونکہ اس میں بڑی ناگواری آتی ہے. ارے برداشت کر لو. ارے جھگڑے ہیں صبح میں، شام میں معافی مانگ لو، ختم کر دو، اس بات کو بھول جاؤ. ایسا نہیں کہ جھگڑا نہیں ہوتا ہے. تو یہ جو معافی مانگ کر پھر نبھا لیتے ہیں، تو کیا یہ ولایت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ ہدایت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ تو ہوگا، لیکن اس کو زیادہ لمبا نہیں کرنا، بلکہ اس کو نبھا لینا ہے. 1 دن 2 دن میں نبھا لو، ختم ہوگی بات، چاہے کتنی ہی بڑی باتیں کیوں نہ ہو. اور ایک دوسرے پر اعتماد ہو، شکوک اور شبہات نہ ہو. شکوک شبہات ہے تو جواب دے. بیوی شوہر سے پوچھے تو شوہر پورا کھول کے جواب دے، شوہر بیوی سے پوچھے تو وہ کھول کے جواب دے، تاکہ دونوں کے دل صاف رہے. اور یہ رشتہ اگر نبھا لیا ہے نا تو کوئی نوافل کی ضرورت نہیں ہے، سیدھے جنت میں جاؤں گے. ورنہ نوافل اتنے سارے جمع کر دیے اور بیوی کا دل دکھایا ہے تو کچھ بھی نہیں ملنے والا. یاد رکھنا، کچھ بھی نہیں ملنے والا.
تو اس لیے یہ فرماتے ہیں کہ لوگ پانی پر تیرنے کو اور چلنے کو اور ہوا میں اڑنے کو تو کرامت کہتے ہیں، کیا لہجہ بدل کر 55 سال بھی گزر گئے لیکن لہجہ بدل کر بات نہیں کی، کیا یہ کرامت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور اس سے آگے بڑھ کر ان کی اہلیہ اور ہماری پیرانی صاحبہ فرماتی ہے، ان کی اہلیہ، یہ تو حضرت فرماتے تھے، ان کی اہلیہ یعنی پیرانی صاحبہ فرماتی ہے کہ ساری عمر مجھ سے یہ نہیں کہا کہ مجھے پانی پلا دو، ساری عمر مجھ سے یہ نہیں کہا کہ مجھے پانی پلا دو. اللہ اکبر. اللہ اکبر. دیکھا، یعنی اپنی طرف سے کسی کام کا حکم نہیں دیا کہ یہ کام کرو، ایک کام کر دو. میں خود اپنے شوق اور جذبے سے سعادت سمجھ کر ان کا خیال رکھتی اور ان کا کام کرتی تھی، لیکن ساری عمر زبان سے انہوں نے مجھے کسی چیز کا حکم نہیں دیا. کتنی بڑی کرامت دیکھو. حالانکہ بیوی جان دینے کے لیے تیار ہے، ہر بات کا عمل کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن پھر بھی حکم نہیں دیتی. اللہ والوں کی بڑی عجیب صفات ہوتی ہے، ان کے کام اللہ خود کرا دیتے ہیں. حکم دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر ہمارا اللہ سے تعلق ہے تو ہمارا کام ہمارا اللہ خود کر دے گا. جیسے بچہ کبھی کہتا ہے لیکن ماں اس کے کام خود کر دیتی ہے. تو جب اللہ سے ہمارا تعلق ہوگا تو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہمارا کام خود ہی کر دے گا. اللہ اکبر. دیکھو یہ کیا ہمارے لیے سبق ہے، کتنا بڑا سبق ہے. جی اس لیے دھیان رکھے کہ دیکھو یہ رشتے کو بہت نبھاؤ. میں اس پر بہت غور کیا. میں نے کہا میاں بیوی کا آپس میں نبھا کر چلنا بہت بڑا مجاہدہ. دوسرے مجاہدے مت کرو، یہی مجاہدہ کر لو. ہم نوافل میں زیادہ مجاہدے پہ چلے گئے ہیں. ارے یہ سب سے بڑا مجاہدہ ہے کہ کڑوی کسیلی برداشت کر کے معاف کرو، اور ایک ایمان کی حفاظت کے لیے فرائض کا اہتمام، واجبات کا اہتمام اور سنتوں کا اہتمام کرو. جی جو بھی شریعت ہے. دیکھو طریقت ہوتا ہے، ایک ہوتی ہے شریعت اور ایک ہوتی ہے طریقت اور ایک ہوتی ہے حقیقت، ایک ہوتی ہے معرفت. اب سوچو گے کون سے پرندوں کے نام لے لیے. شریعت جس کو ہم دین کہتے رہتے تھے کہ جس کی زندگی میں دین ہوگا اللہ اس کو کامیاب کریں گے، پوری شریعت ہے. اور جو آپ کو بتایا سارے اللہ تعالیٰ کے احکام وہ شریعت ہے. اور ایک ہوتی ہے طریقت. طریقت اس کے اندر کا ایک نور ہوتا ہے، اس کی روح ہوتی ہے. جیسے ایک ہوتا ہے جسم اور ایک ہوتا ہے جسم کی روح، ہے کہ نہیں؟ تو جسم اور جسم کی روح دونوں ہونا ضروری ہے کہ نہیں؟ بولو. اس میں سے ایک الگ کر دو تو جسم کچھ کام کا نہیں، روح کچھ کام کی نہیں. کیونکہ روح کے رہنے کے لیے جسم چاہیے اور جسم کے لیے روح چاہیے. تو اس سے تو جسم یہ شریعت ہے اور طریقت اس کی روح ہے. تو اب بتاؤ شریعت اور طریقت الگ ہو ہی نہیں سکتی، وہ دونوں ساتھ چلے گی. اور دونوں کو الگ کر دیا تو ایک کی موت ہے، دونوں کی موت. تو اس لیے فرمایا یاد رکھو، میں آپ کو شریعت تو آپ سنتے آ گئے، طریقت اسی کا نام تصوف کہتے ہیں. تصوف کو لمبی لمبی تسبیحات پڑھنے کا نام نہیں ہے. تصوف جو ہے وہ جو شریعت جو تم نے نمازیں پڑھی ہے، روزے رکھے ہیں، دکانیں کھولی ہے، اس کے اندر اب روح ڈالنے کا نام ہے. اس میں روح ڈالو تو ایک کام دے گی، ورنہ یہ سارے بے جان جسم ہے. نماز بے جان جسم، روزے بے جان جسم ہے، اور کاروبار ہمارا بے جان جسم ہے. اب اس میں روح ڈالنا، اس کا نام ہے طریقت. یہ طریقت آپ کو سمجھا ہے. تو کیا فرماتے؟ طریقت بجز خدمت خلق نیست. طریقت کیسے ملے گی؟ طریقت کیسے ملے گی؟ حضرت ڈاکٹر محمد عبد الحی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، میں نے تو اپنے آپ کو یہ سمجھ لیا ہے، میں نے تو اپنے آپ کو یہ سمجھ لیا ہے اور اسی پر اعتقاد رکھتا ہوں اور اسی پر خاتمہ چاہتا ہوں کہ میں تو خادم ہوں. خادم کیا کہہ رہے؟ میں تو
خادم ہوں، مجھے تو اللہ تعالیٰ نے خدمت کے لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ دیکھو یہ طریقت ہے کہ طریقت بجز خدمت خلق نیست۔ ہاں، یعنی اب یہ بزرگ بننے کے بعد اس کے اندر سے بزرگ نکل جاتی، یہ اصل بزرگ ہے۔ ارے سمجھو، آج ہم کیا جو بزرگ اپنے آپ کو بزرگ سمجھے وہ بزرگ ہی نہیں ہے، وہ بزرگ بننے کے بعد بزرگ ہی نکل جاوے اور خادم بن جاوے، یہی اصل بزرگی ہے۔ اب یہ سارے بہت باریک مسائل ہیں، اکمال الشیعہ میں سے پڑھ لیے۔ تو فرمایا میں تو اپنے آپ کو خادم سمجھتا ہوں اور میں تو خاتمہ چاہتا ہوں کہ میں خادم ہوں۔ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے خدمت کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، جتنے میرے اہل و تعلقات ہیں ان کی خدمت میرے ذمے ہے۔ میں مخدوم بنا کر نہیں بھیجا گیا کہ دوسرے لوگ میری خدمت کرے، بلکہ میں خادم ہوں، اپنی بیوی کا بھی خادم، اپنے بچوں کا بھی خادم، اور اپنے مریدین کا بھی خادم، اور اپنے متعلقین کا بھی خادم ہوں، اس لیے کہ بندے کے لیے خادمیت کے مقام اچھا ہے، اس لیے میں خادم ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ ہے عبدیت، یہ ہے اصل میں یہ عبدیت ہے، اور تصوف پورا کا پورا عبدیت کی طرف آنے کا نام ہے، اور عبدیت کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ خادم بن جائے سب کا، بیوی کا بھی خادم، بچوں کا بھی خادم، مریدین کا بھی خادم۔ حالانکہ مریدین شیخ کے خادم ہوتے، یہ اندر سے یہ سمجھے کہ نہیں میں خادم ہوں مریدوں کا۔ وہ اور بات ہے کہ مرید خدمت کرے، وہ اور بات ہے کہ بیوی خدمت کرے، لیکن وہ اندر سے یہ سمجھے کہ نہیں میں بیوی کی خدمت کروں۔ تو اپنے اندر کا جذبہ خدمت کا رکھنا، یہ ہے عبدیت کا اعلیٰ درجہ، اور عبد بن کے رہو دنیا میں۔ عبد، اسی لیے عبادت کہتے، عبادت عبدیت سے نکلی ہے، کہ عبادت جو کرتا ہے اس کے اندر عبد کی صفت آتی ہے۔ یہی طریقت ہے، یعنی یہی تو روح ہے سارے اعمال کی۔ کیوں کہ اس کے اندر سے نفس مر گیا، بھائی کون خدمت کرے گا بتاؤ؟ تو نفس مرا تو یہ طریقت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ کہ ہر جگہ پر جاتا ہے وہ اپنے آپ کو خادم سمجھتا ہے، مخدوم نہیں سمجھتا ہے، کیونکہ مخدوم کو شکایت ہوتی ہے اور خادم کو کبھی شکایت نہیں ہوتی۔ ہمارے گھر میں دیکھو جو خادمائیں ہے جو کام کرتی ہے تو ان کو کبھی شکایت نہیں ہے، ان کو تو جہاں بلایا چلے گئے، جو کھلایا کھا لیا، جب بلایا آ گئے۔ اور مخدوم جو گھر کا مالک ہو تو اس کو شکایت ہوتی ہے، یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا، یہ اچھا نہیں ہے، وہ برا ہے۔ دیکھو شکایت مخدوم کو ہوتی ہے اور خادم کو کوئی شکایت، اس کو کھانا بھی نہ دیا تو شکایت نہیں کرے گی۔ تو خادم میں طریقت ہے، تو بھئی ہمیں تو اللہ جس حال میں رکھے ہم خوش، اگر کسی نے ہماری خدمت کر دی تو خوش، اور اگر ہم نے کسی کی خدمت کر دی تو خوش۔ ارے سمجھے کچھ؟ ذرا باریک پوائنٹ تھا۔ طریقت در حقیقت خدمت خلق ہی کا نام ہے۔ طریقت بڑی بڑی لمبی تسبیحات گمانے کا نہیں، وہ تسبیحات اس لیے اور مراقبے اس لیے دیے جاتے ہیں کہ اس درجے تک پہنچ جاوے، وہ مقصود نہیں ہے، وہ ذریعہ ہے، یہ درجے تک پہنچنا مقصود ہے کہ یہ اللہ اس کو مل جاتا ہے۔ تو طریقت در حقیقت خدمت خلق ہی کا نام ہے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جب میں نے یہ سمجھ لیا کہ میں خادم ہوں، مخدوم نہیں ہوں، تو خادم دوسروں پر کیسے حکم چلائے؟ بتاؤ، خادم کبھی حکم چلاتا ہے؟ اور گھر میں خود دیکھ لو، گھر میں جو خادمائیں ہوتی ہے وہ کبھی حکم چلاتی ہے؟ نہیں۔ فرمایا میں اپنے آپ کو خادم لیا تو میں حکم کیسے چلائے کہ یہ کام کر دو؟ ساری عمر اسی طرح گزاری کہ جب ضرورت پیش آتی خود کام کرتے، کسی سے نہیں کہتے۔ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع۔ ظاہری چیزوں میں تو ہم لوگ سنت کا اتباع کر لیتے ہیں، لیکن اخلاق میں، معاملات میں، معاشرت میں اور زندگی گزارنے کے طریقوں میں بھی سنت کی اتباع کرنی چاہیے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی باتیں آ گئی۔ تو بات کہاں سے چلی تھی؟ بس وقت ختم ہو گیا۔
جی، تو ایک تو یہ ہے کہ بیوی کے ساتھ نبھانا، تو کیسے کیسے اللہ والوں نے کیسے ان کی اچھائیاں ڈھونڈی ہے اور ان کو نبھایا ہے. اور بیوی کو مارنا نہیں ہے، اور اگر اس کے اندر کوئی ایسی خرابی ہے جو واقعتاً قابل اصلاح ہے تو اصلاح کا طریقہ بتایا. اس کے 3 درجات بتائے کہ پہلے سمجھایا جائے، اس کے بعد بستر الگ ہو، اور اس کے بعد اس کو ایسی مارے کہ جس میں کوئی نشان نہ ہو، اور وہ بھی غصے والی نہیں، سمجھانے کی نیت سے. پھر بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی بتا رہے، سنت کیا ہے. تو یہ ساری سنت ہمیں بتائی. تو اس میں ڈاکٹر عبدالحی صاحب نے اپنی باتیں، بتاؤ یہ کرامت نہیں ہے تو اور کیا ہے. اب اس کو کوئی کرامت نہیں کہے گا. اس کی یہ بہت بڑی کرامت ہے کہ تم اگر ایک آدمی نے میاں بیوی اپنا رشتہ نبھا کر دنیا سے گئے ہیں، میں کہوں گا انہوں نے بڑا کرامت کیا ہے. آج کل کا زمانہ دیکھو اور آگے آنے والا دیکھو، یہ انہوں نے بہت، کہ جو نبھا کر چلے گئے. یہی تو ہے. اس لیے نبھاوے. اور ایسے جو کیسز آپ لوگوں کے سامنے ہو، جتنے درس سن رہے ہیں، ان کو سمجھاؤ اس طریقے سے. یہ جو باتیں آپ اس کو سنو، اور سننے کے بعد اس کو اپنی زبان میں سمجھایا جائے، اس کی فضیلتیں بتائی جائے، ایک دوسرے کی اچھائیاں ڈھونڈے، تو انشاءاللہ رشتے جڑ جائیں گے. اور ایک رشتہ ٹوٹ رہا ہو، اس کو اگر جوڑنے میں ہم نے مدد کر لی تو ہمیں اللہ تعالیٰ بہت انعام عطا فرمائے. ہاں، آج توڑنے والے بہت ہے، جوڑنے والا کوئی نہیں. جس کو دیکھو تو ذرا محبت سے رہتے ہیں تو جا کر ایک ذرا چنگاری لگا کر آ جاتے، پھر دور بیٹھ کر تماشا دیکھتے، پھر خوش ہوتے ہیں، پھر آ کر پولے کرنے آئیں گے، نہیں نہیں بہت برا ہوا، ایسا ہے ویسا. حالانکہ یہی لوگ ہیں جو لگایا ہے، اور وہی آ کر ہم کو پھر ذرا اچھا نہیں ہوا، ہمیں بڑا غم ہوا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے ایسے دوستوں سے جو دوستی کے رنگ میں دشمنی کر رہے ہیں. اللہ ایسے دوستوں سے حفاظت فرمائے جو دوستی کے رنگ میں دشمنی کر رہے ہیں. اللہ اللہ، کیا باتیں بتا.